أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، ساتھیو، بھائیوں اور بزرگوں اور میری عزت ماؤں اور بہنوں، انڈیا کے ایک مشہور اور معروف ڈاکٹر ہیں جو شوگر کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کا بہت ہی آسان علاج بتاتے ہیں، اور اسی طرح بالکل گردوں کا علاج بھی، وہ گردے جو بالکل فیل ہو چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں. تو یہ ایسا علاج ہے کہ آپ وہاں جا کے بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ان سے دوا منگوانی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے بتایا کہ یہ فراڈ ہے، لیکن ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ فراڈ ہے یا حقیقت ہے. دوستو، بھائیو، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. انسان ان نعمتوں کی قدر اس وقت کرتا ہے، اس وقت ان کی قدر کو جانتا ہے جب یہ نعمت چھن جائے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جن کے ہاتھ نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں. آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں آپ ان سے پوچھیں. صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو مریض ہیں، بیمار ہیں، آپ ان سے پوچھیں. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، دماغ اللہ کی نعمت ہے، دل اللہ کی نعمت ہے، یہ گردے اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں ہیں. اگر میں گننا شروع کروں تو اس میں بہت بڑا وقت لگ سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائیں گے، مزید حوصلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے. تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ گردوں پر ہے کہ آپ کے گردے بالکل فیل ہو چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں. ڈائلیسس جو کراتے ہیں ہفتے میں 2 انتہائی اذیت اور تکلیف میں جو ہے دن گزرتے ہیں. اور پھر جب گردے بالکل فیل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی گردے لیا. اب آپ پریشان ہوتے ہیں گردہ کہاں سے لائیں. باپ ہے تو بیٹے سے گردہ مانگ رہا ہے. بیٹا پریشان ہے کہ ایک گردہ نکل گیا کہ کیا میں زندہ رہوں گا. بیٹے کے گردوں کا مسئلہ ہے، باپ گردہ دے رہا ہے، لیکن لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ زندہ بچ بھی سکے گا یا کتنا عرصہ یہ زندہ رہے گا اس گردے پر. چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد دوبارہ یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی آسان جو ہے، بہت ہی آسان علاج ہے. جب کوئی انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو ان ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ وہ ایک مریض نہیں، 2 مریض نہیں، کئی مریضوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ایسے مریضوں سے جن مریضوں کو ڈاکٹروں نے کہا کہ گردے لے کر آؤ ورنہ آپ کی زندگی ختم. یہ گردے آپ کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہی گردے دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کرنا کیا ہوتا ہے؟ صرف پانی میں بیٹھنا ہوتا ہے. اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. اچھا، ٹرپ میں بیٹھنے والا کام تو آپ گھر پہ کر لیں گے، وہ مکمل طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن جو دوا ہے وہ آپ پریشان ہوئے کہ انڈیا سے ہم کیسے منگوائیں.
تو وہ دوا بھی آپ آسانی سے منگوا سکتے ہیں۔ وہ گردے بالکل ختم ہو چکے ہوں یا آپ ڈائلسس پہ ہیں، ہفتے میں 2 ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے گردے دوبارہ صحت مند ہوں گے۔ یہ جو علاج کا طریقہ کار ہے یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آزماتے نہیں ہیں، اسی سوچ میں ہیں کہ اتنے بڑے ڈاکٹر جو ہے اتنی بڑی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، اور اتنی سی چھوٹی سی چیز کر کے ہمیں کیا صحت مل سکتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، لیکن متعارف جو ہے ان ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ دنیا بھر میں لوگ ان کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، لیکن پاکستان میں بھی جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ساتھ میں پریشان ہوتے ہیں کہ چلو ہم ٹرپ میں بیٹھ لیں گے، مریضوں کو بٹھا دیں گے، لیکن جو دوا ہے وہ ہم کہاں سے منگوائیں گے؟ اب اس کی دوا جو ہے آسانی سے دستیاب ہے، جو قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں کھانے کے لیے بھی اور اس ٹرپ میں استعمال کے لیے۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے یہ دوا آسانی سے منگوا سکتے ہیں، اور جہاں جہاں گردے کے مریض ہیں، ڈائلسس پر ہوں یا گردے بالکل فیل ہو چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، یا گردے میں پتھری ہو، جیسی بھی پتھری ہو، ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا ہو، تو ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ وہ طریقہ کار بتانے سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دے دوں۔ بہت سے دوستوں کا یہ سوال آیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹرپ نہیں ہے، گھر چھوٹا ہے، تو اس کے لیے کوئی آسان طریقہ کار ہو؟ تو اس کے لیے بھی بہت ہی آسان طریقہ کار ہے، تھوڑا وقت اس میں زیادہ لگتا ہے۔ وہ ایک دوا ہے، وہ آپ استعمال کریں، 3 مہینے سے 12 مہینے کے اندر اندر آپ کے گردے بالکل صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 3 مہینے سے 12 مہینے کے اندر اندر وہ گردے جو بالکل ختم ہو چکے ہوں، آپ کی ڈائلسس سے بھی جان چھوڑ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو مدت میں 12 مہینے بتا رہا ہوں، یہ ان کے لیے ہے جو ٹرپ میں بیٹھنا نہیں چاہتے، صرف اور صرف جو ہے دوا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو دوا بھی استعمال کریں گے اور ٹرپ پہ بھی بیٹھیں گے تو ان کے لیے جو ہے 6 مہینے زیادہ سے زیادہ 7 مہینے لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگتے، گردے دوبارہ جو ہے صحت مند ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دوا منگوانا چاہتے ہو، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان کے کسی شہر میں ہو، 2 سے 3 دن تک دوا آپ کو پہنچا دیں گے۔ ایک غلط بات پھیلا دی گئی ہے کہ فلاں بیماری کا علاج نہیں ہے، فلاں بیماری کا علاج نہیں ہے، یا تو کہتے ہیں علاج نہیں ہے، یا کہتے ہیں کہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا، اس کا علاج برطانیہ میں ہوگا، فلاں بیماری کا علاج امریکہ میں ہوگا، اتنے کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا، اور جب وہاں جاتے ہیں چند ہفتوں بعد یا چند مہینوں بعد پھر ان کی وہاں سے لاش آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ ویڈیو میں آپ ٹرپ دیکھ رہے ہیں، ایسا ٹرپ ہو کہ آپ اس میں ٹیک لگائیں اور آسانی سے آپ کے پاؤں پھیلیں، آسانی سے آپ پاؤں پھیلا سکیں۔ اب پانی جو ہے ناف سے اوپر تک ہونا چاہیے، ناف سے اوپر تک پانی ہو۔ آپ ویڈیو میں یہ ٹرپ دیکھ رہے ہیں، اور پانی قابل برداشت گرم ہو۔ 1 سے 2 گھنٹہ بیٹھنا ہوتا ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ، اور بہتر ہے کہ 2 گھنٹے بیٹھا جائے، اور دن میں 2 مرتبہ۔ پانی قابل برداشت گرم ہو، اور جیسے کہ پانی ٹھنڈا ہونے لگے تو مریض نے اٹھنا نہیں ہے، کسی اور شخص نے اس میں مزید جو ہے پانی گرم ڈال دینا ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ یا ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرپس وغیرہ، ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو، آپ کے گھر میں پرانا ہو، جیسا ہو، اگر گھر پہ نہیں ہے آپ کہیں سے بھی منگوا سکتے ہیں، خرید کے لا سکتے ہیں۔ یہ کتنا آسان علاج ہے، کوئی ٹرپ میں بیٹھنا، پانی میں بیٹھنا کوئی مشکل ہے؟ تو یہ آسان علاج کریں اللہ کے بندے، اور صحت حاصل کریں۔ جو ساتھی دوا منگوانا چاہتے ہوں، جن کے گردے فیل ہو چکے ہوں، یا گردے سکڑ چکے ہوں، یا گردوں میں پتھری ہو، تو اس نمبر پہ رابطہ کریں دوا حاصل کرنے کے لیے، 03333075225۔ جیسے کہ دوا منگوائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتا دیا جائے گا کہ صبح میں کیا کھانا ہے، دوپہر میں کیا کھانا ہے، رات میں کیا کھانا ہے، کن کن چیزوں سے
परहेज़ करना है वो दवा जो है मंगवाने के साथ साथ बता दिया जाएगा। अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब की उस वीडियो को देखने कि जहाँ पर वो अपने मरीज़ों से इंटरव्यू ले रहे हैं कि कितने मरीज़ों को इस इलाज से कितना फ़ायदा हुआ। बात कर लेते हैं। आप सर कहाँ से आप आए हो और क्या तकलीफ थी आपको? मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे किडनी की दिक्कत थी। कब पता चला आपको किडनी की ये दिक्कत मुझे है? 1.5 साल पहले पता चला था। 1.5 साल पहले पता चला जी। तो 1.5 साल में आप कहाँ कहाँ गए? मैं दिल्ली में एम्स में ट्रीटमेंट करा। एम्स के साथ साथ मैंने आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ट्राई करा और होम्योपैथिक भी ट्राई करा, साथ में एलोपैथिक भी ट्राई करा, बट मुझे कहीं पे भी आराम नहीं आ रहा था। आपको अंत में क्या बोला गया? अंत में बोला गया कि आप फ्रेचुला बना लीजिए और जल्दी से जल्दी डोनर ढूंढिए ताकि अब किडनी ट्रांसप्लांट हम कर पाएँ। और डायलिसिस शुरू नहीं हुआ था? डायलिसिस अभी शुरू नहीं हुआ। ट्रांसप्लांट की बात हो गई थी जी। खर्चा बताया था उन्होंने आपको? खर्चा बताया था 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए बताए थे। और आपको उम्मीद थी कि वो किडनी जब आप लोगे वो चलेगी या वो भी फेल हो सकती है? उसमें भी फेल हो सकती है क्योंकि मेरी किडनी जो है वो सिर्फ 8% काम कर रही है। ओके, तो हमारे हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला आपको? आपके हॉस्पिटल के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा और कुछ मेरे नॉन टू थे जो यहाँ से कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ठीक हुए थे। बाकी उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप यहाँ जाइए, आपको यहाँ पे डेफिनेटली आपका ट्रीटमेंट होगा। और फिर मैं लास्ट वीक यहाँ पे विजिट करी, आचार्य जी से मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने पहले ही मेरी रिपोर्ट देखी। उसके बाद रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बोला कि आप 3 महीने तक हमारे बताए हुए प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, टब थेरेपी कीजिए, उसके बाद आपको यकीनन आराम मिलेगा। तो आपको भी जो 5-6 दिन हो गए यहाँ हॉस्पिटल में, उससे फ़र्क क्या लग रहा है आपको? मुझे उससे फ़र्क ये लग रहा है जो मेरी बॉडी में चुस्ती फुर्ती ख़त्म हो गई थी वो दोबारा से वापस आ गई है और मैं अच्छा फील करता हूँ, मतलब खुश रहता हूँ। और सबसे बड़ी हॉस्पिटल की बात है यहाँ पे कि जो भी आसपास है ना सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो पेशेंट तो आसपास सब कुछ पॉजिटिव मिलता है। तो उसी मतलब को सब देख के ऐसे हैं जो आपको सही मोटिवेट गाइड करते हैं? यहाँ पे सब मोटिवेट करते हैं। ठीक है। और एक मुझे ये बताइए कि चलो मैं इसके बाद दोबारा आपके पास आता हूँ। तो ये जो पानी का टब है, ये जो पानी, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से हम बने हैं जिसमें मुख्य तत्व पानी है 70% जो हमारे शरीर के अंदर है। अगर इसी पानी को बाहर जब हम इस पानी के टब में बैठते हैं तो ये पानी और अंदर का पानी मिलकर एक क्रिया करता है। उस क्रिया की वजह से बॉडी के पसीना निकलता है, इसमें टब में बैठ के पसीना निकल रहा है। और जो हमारी किडनी नहीं निकाल पा रही यूरिन के थ्रू, वो पसीने के थ्रू निकल रहा है। जो पसीना है और यूरिन है, उन दोनों का जो कंटेंट है वो सेम है ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैं आपको एक पेशेंट और भी मिलवा देता हूँ, ये हमारे साथ हैं। उधर देख के बताओ आप कहाँ से आप आए हो और क्या फायदा हुआ आपको यहाँ पे? एमपी से। और कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ पे? मुझे यहाँ चौथा दिन है आज। 4 दिन में क्या फायदा लग रहा है आपको? मुझे थकावट बहुत ज़्यादा लगती थी तो वो अब सही हो गई है। यहाँ जब आए हो इतने सारे लोगों से, आप सैकड़ों लोगों से मिले हो, सब कैसे हैं? सब पॉजिटिव करते हैं या सब ठीक हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं? नहीं, सब उनको फ़ायदा हो रहा है, सब ठीक होने के उम्मीद में है और सब बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। आपको विश्वास था कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बिना भी किडनी ठीक हो सकती है? हाँ, ये था मुझे यहाँ पे आने से पहले हमारे बारे में। हाँ। वैसे कहीं और था कि वो हो सकता